تو یقیناً اگر آج ہٹلر زندہ ہوتا تو پاکستان ہٹلر کا سب سے بڑا الائے ہوتا، کیونکہ ہٹلر کی جتنی بھی پالیسیز تھی پاکستان نے وہ ساری ہٹلر کی پالیسی کو اپنا لیگیسی سمجھ کر ایسے فیملی بلیو کے ساتھ فالو کر رہے ہیں کہ جیسے ہٹلر نے جوش لوگوں کو تمام مسائل کا ذمہ دار قرار دے دیا تھا، ہم نے اسی طرح افغان لوگوں کو تمام مسائل کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا ہے، چاہے وہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی ہو، منشیات ہو یا جرائم ہو یا ہمارے سوسائٹی کا کوئی بھی سوشل آرڈر خراب ہو، ہم نے ہر سچویشن کا ذمہ دار صرف اور صرف افغانیوں کو قرار دے دیا ہے۔ اور اس لیگیسی کو فالو کرتے ہوئے پاکستان نے کچھ مہینوں کے اندر 9 لاکھ افغان ریفیوجیز کو بے دردی سے ڈپورٹ کر دیا افغانستان میں، یہ جانتے ہوئے کہ افغانستان کی اکانومی کا کیا سچویشن ہے، وہاں ان کی تعلیم، روزگار اور تحفظ کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ یعنی پاکستان کا اپنا تو کوئی کنونشن ہے ہی نہیں ریفیوجیز کو، وہی 1946 برٹش انڈیا کا کنونشن کو فالو کر رہے ہیں، جس میں یہ لکھا ہوا ہے ایٹ لیسٹ کہ کوئی بھی ریفیوجی آپ کی کنٹری کے اندر اگر وہ پیدائش پاتا ہے تو وہ آپ کی کنٹری کا نیشنل کہلاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو مزید ریفیوجی کہلاؤ۔ پاکستان کے اندر 40 سال سے رہنے والے افغان ریفیوجیز جن کے بچوں کے بچے ہو چکے ہیں، جن کو افغانستان کا پشتوں کا ڈائلیکٹ سمجھ نہیں آتا، ان کا کبھی نقشہ ہی نہیں دیکھا، ان کا کوڈ آف کنڈکٹ کی سچویشنز کا پتہ ہی نہیں ہے، اب ان کو بے دردی سے بھیجا جا رہا ہے افغانستان کیونکہ وہ صرف اور صرف نمک حرام ہے۔ اب اس سچویشن میں ہمیں کافی کاؤنٹر آرگومنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستانی بلائنڈ پیٹریوٹسٹ کی طرف سے۔ وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے افغانیوں کو 40 سال اپنے اندر رکھا، ان کو روزگار، تعلیم اور رہائش دیا، اور پھر بھی یہ نمک حرام ہے تو لہٰذا ہم ان کو واپس بھیج رہے ہیں۔ تو اس کا صرف اور صرف یہی جواب ہے کہ پاکستان نے جو 40 سال اپنے اندر اس کو رکھا تو یہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، ضیاء کے دور میں ہی اس کو واپس بھیج دینا چاہیے تھا، لیکن پاکستان نے کبھی اس کو واپس نہیں بھیجا کیونکہ اس میں پاکستان کا انٹرسٹ تھا۔ پوری دنیا ایڈز بھیج رہی تھی ریفیوجیز کے لیے پاکستان کو۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق صرف یو ایس نے پاکستان کو $10 بلین سے زیادہ ایڈ دیا ریفیوجیز کے لیے۔ اسی طرح کینیڈا، فرانس، برٹین، UK، یورپین یونین، باقی سارے ریجنل اور انٹرنیشنل NGOs نے بھی پاکستان کو ایڈز دیا افغان ریفیوجیز کے لیے، اور یہ ایڈز دیا جاتا ہے ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اور ان کی رہائش کی فیسلٹیز کے لیے۔ اور وہ سچویشن ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان نے افغانیوں کو کتنا ایجوکیٹ کر کے بھیجا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ان افغانیوں کو پاکستان کے گورنمنٹ اسکولوں میں بھی ایڈمیشن نہیں دیے گئے، ان میں سے کچھ لوگوں نے پرائیویٹ اسکول میں ایجوکیشن حاصل کیا اور میجورٹی طبقہ الٹریٹ ہی واپس جا رہا ہے۔ اور ان تمام سچویشن میں پاکستان دنیا کے تمام مورالٹی اور انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ اس طرح کہ ریفیوجی کنونشن آف ہیومن رائٹس بائی یونائٹڈ نیشن کے مطابق کوئی بھی ریفیوجی کو آپ واپس اپنے وطن تب تک نہیں بھیج سکتے جب تک اس کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے اپنے وطن سے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ جن ریفیوجیز کو پاکستان بھیج رہا ہے ان میں 50% خواتین ہیں اور 59% چھوٹے بچے ہیں جن کی ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اور روزگار کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اور ان سب کا ذمہ دار پاکستانی گورنمنٹ سے زیادہ ایک لوکل پاکستانی پیٹریوٹ ہے کہ جس کے دماغ کے اندر وہ انجینئرنگ ان جنریلوں نے کر دی ہے کہ یہاں پر تمام مورالٹی کے اصولوں کو سائڈ پر رکھ کر صرف ایک ہی چیز بھر دیا گیا ہے، اور وہ چیز ہے ایکسٹریمزم۔ یعنی ہمیں 5000 مائل دور مسلمان بچے کی فکر ہے، لیکن اپنے کنٹری کے اندر جو ہوتا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، چاہے وہ بلوچوں کے ساتھ ہو، پشتونوں کے ساتھ ہو، ان افغان ریفیوجیوں کے ساتھ ہو، ایون یہ کہ جہاں پر ہمارے فورن پالیسی کا انٹرسٹ ہے چائنا، وہاں بھی مسلمانوں کا جو حال ہوتا ہے ہمیں اس کے خلاف کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی، کیونکہ پاکستان اب مزید اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں رہا بلکہ ایک فاشسٹ، نازی اور زائنسٹ اسٹیٹ کہنا غلط نہیں ہوگا۔